السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سكن قلبه وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه فإن الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين۔ ہر قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس رب الجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے جس رب الجلال نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رہنمائی اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمائے۔ درود و سلام کو نزول ان تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نزول۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین اسلام، خطبہ کو سننا کے بعد میں نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے
پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ انہی آیت اور احادیث کی روشنی میں تو سچی توبہ کرنے کے کیا فوائد ہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام حضرات کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم توبہ و استغفار نہ کرتے تو تمہاری جگہ دوسری قوم کو لاتے اور وہ توبہ اور استغفار کرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ استغفار اور توبہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے انسان کو ہر وقت اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کر لینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کا خاتمہ ہو، جب اس کی موت آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا۔ لہذا ہمیشہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا جنہوں نے 99 افراد کو قتل کیا تھا، جنہوں نے 99 افراد کو قتل کیا تھا۔ اب اس کے دل میں توبہ اور استغفار کرنے کو ورغلایا دل میں، تو اس نے دنیا کے سب سے بڑے عالم کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے اس کو ایک پادری، ایک راہب، ایک عیسائی عالم کا پتہ دیا۔ وہ شخص وہاں پر جاتا ہے اور پورا واقعہ بتاتا ہے کہ میں نے 99 افراد کا قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ اور استغفار کا کوئی راستہ ہے؟ تو اس راہب نے کہا نہیں، تمہارا راستہ بند ہو چکا ہے۔ اس شخص نے اس راہب عالم کو بھی قتل کر دیا۔ اب انہوں نے 100 آدمی کا قتل کر دیا، 100 آدمی کا قاتل، اور ابھی انہوں نے توبہ اور استغفار نہیں کی تھی، بلکہ صرف نیت کیا تھا کہ ہم کو توبہ کر لینا ہے۔ اس کے بعد لوگوں سے دریافت کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم اس کے بعد بدلا۔ لوگوں نے پتہ دیا اور وہ شخص وہاں جا کر بھی پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں 100 افراد کا قاتل ہوں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ کیا اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے گا؟ تو اس عالم نے جواب دیا کہ ہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور بندے کا رشتہ مضبوط ہے، تو کوئی چیز اس کے آڑے نہیں آ سکتی۔ تم اللہ رب العالمین سے سچی دل سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اس عالم نے یہ بھی بتلایا کہ دیکھو، جس بستی میں تم رہ رہے ہو یہاں کے لوگ برے ہیں، یہاں اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی، اللہ کی اطاعت نہیں کی جاتی، بلکہ تم ایک دوسری بستی میں چلے جاؤ جہاں لوگ وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، راتوں دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تم اس بستی کی طرف چلے جاؤ۔ اور یاد رکھنا کہ اس بستی کی طرف تم دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آنا۔ وہ شخص وہاں سے نکلتا ہے صرف یہ نیت کر کے کہ وہاں جا کر کے توبہ اور استغفار کر لینا ہے، ابھی نیت کر لیا تھا کہ توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی راستہ طے کرنا شروع کیا، جیسے ہی آدھے راستے کو طے کیا، اس شخص کی موت ہو جاتی ہے، اس شخص کی موت ہو جاتی ہے۔ اب اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ میں لے کر کے جاؤں گا، اور عذاب کے فرشتے چاہتا ہے کہ میں لے کر کے جاؤں گا۔ رحمت کے فرشتے اس لیے لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے دل میں نیت کر لی تھی کہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کر لینی ہے۔ لہذا عذاب کے فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، لیکن انہوں نے کبھی خیر کا کوئی کام اب تک نہیں کیا اور اچھا عمل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں اترتا ہے اور ان دونوں کے لیے فیصل اور جج مقرر ہو جاتا ہے۔
उस फरिश्ते ने कहा कि देखो ये शख्स जिस जगह पे इसकी मौत वाक़ई हुई है उस जगह से जो रास्ता इन्होंने तय कर लिया है उसको नाप लो और जो अभी तय करना बाकी है उसको भी नाप लो, जिससे ज़्यादा करीब हो जाएगा वो उसको हवाले कर दिया जाएगा। और जब नापा गया तो अल्लाह के हुक्म से उसका जो अभी तय करना बाकी था उससे करीब हो पड़ा, लिहाजा रहमत के फरिश्ते उसकी रूह कब्ज करके उसके ले गए। तो पता ये चला। और सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर एक रिवायत इसी ताल्लुक से है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस सरजमीन को हुक्म दिया जो उन्होंने तय कर लिया था कि तुम बढ़ जाओ, और जो अभी तय करना बाकी था उसको हुक्म दिया कि तुम सिमट जाओ। तो अल्लाह के हुक्म से वो जमीन सिमट गया। तो पता ये चला कि एक 100 आदमी का कातिल, 100 अफराद का कत्ल करने वाला शख्स अभी तौबा भी इस्तिग़फ़ार भी नहीं करता है, सिर्फ नियत कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को माफ कर देता है। जो अभी नियत किया है उसको भी अल्लाह ताला माफ कर देता है। ये तो नियत की बात हुई। अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान अपनी बुराई को देखता है, अपने गुनाह के ऊपर नजर दौड़ाता है, और दूसरी तरफ अल्लाह का अज़ाब और अल्लाह का अज़ाब का डर उसके अंदर जब पैदा हो जाता है, तब भी अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ कर देता है। अभी उसने नियत की, तौबा और इस्तिग़फ़ार कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये डर महसूस किया कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को भी माफ कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ऐसा था जो बेइंतहा गुनहगार था, गुनाह का हर काम वो करता था और एक भी खैर का काम नहीं करता था। जब उसके मौत के वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को नसीहत की, अपने बेटों से कहा कि देखो जब मेरी मौत हो जाए, जब मैं मर जाऊं तो मेरी रूह को, मेरे जिस्म को तुम जला देना, और जला करके राख को आधे खुश्की में उड़ा देना और आधे समंदर में फेंक देना। तो उस शख्स ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अगर कुदरत हुई तो अल्लाह मुझे ऐसे अज़ाब देगा जो आज से पहले किसी को न दिया होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया उस खुश्क ज़मीन को कि उस राख को एक जगह पर जमा कर दिया जाए, समंदर को हुक्म दिया कि उस राख को एक जगह पर जमा कर दिया जाए, और दोनों को जब जमा कर दिया गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को जिंदा किया और कहा लिमा फ़अल्ता, तुमने ऐसा क्यों किया? लिमा फ़अल्ता हाज़ा, तुमने ऐसा हुक्म क्यों दिया कि जब तुम्हारी मौत हो जाए तो तुम अपनी जिस्म को जला देना और जो राख है उसको तुम हवा में उड़ा देना और समुद्र में फेंक देना, ऐसा तुमने क्यों किया? कुछ शख्स जवाब देते हैं कि अल्लाह तेरे डर की वजह से, अल्लाह तेरे डर की वजह से, और अल्लाह तबारक व तआला तू बखूबी जानने वाला है कि मैं किस वजह से इसको करने के लिए कहा था। अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को भी माफ कर देता है। एक शख्स, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक शख्स रास्ते पर चल रहा होता है और चलते चलते रास्ते में एक कांटेदार टहनी मिलती है उसको। उस शख्स ने उस टहनी को खाली रास्ते से अलग कर देता है, उसको रास्ते से हटा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस कदर ये अदा महबूब होती है कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को भी माफ कर देता है। और एक बुखारी शरीफ की एक रिवायत है कि एक शख्स रास्ते पर चल रहा था और इतनी शिद्दत से प्यास उस शख्स को लगी, उसको अचानक एक कुआं मिला, कुएं के पास गया और पानी पिया, कुएं के अंदर उतरा और पानी पी करके वो ऊपर जैसे ही उठा देखता है कि एक कुत्ता प्यास के मारे मिट्टी को खा रहा है, प्यास के मारे मिट्टी को खा रहा है। वो शख्स ने कहा कि कुत्ते का क्या बुरा हाल है, शिद्दत की वजह से, प्यास की वजह से बुरा हाल है जैसा कि मेरा बुरा हाल था। वो शख्स दोबारा कुएं के अंदर उतरता है और अपने मोजे से पानी को निकालता है और पानी निकाल करके उस कुत्ते को पिलाता है। अल्लाह तबारक व तआला इस कदर महबूब हुआ ये अदा अल्लाह तबारक व तआला को कि वह शख्स को भी अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देता है। एक ज़ानिया औरत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियाँ क्या करती थी, उसने सख्त गर्मी के मौसम में एक कुत्ते को पानी पिलाया तो उस ज़ानिया औरत को भी अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ कर दिया। तो
پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی ادا محبوب ہو جائے، کون سی ادا پسند آ جائے، ہم اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم اور آپ طے نہیں کر سکتے۔ اللہ ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی بڑے سے بڑے گناہ کو مٹا کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے پرہیزگار اور متقی اور اللہ والے، اللہ کی عبادت کرنے والے شخص کو جہنم میں ڈال دیتا ہے صرف ایک غلطی کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی ادا اور کون سی ادا پسند آ جائے یہ ہم اور آپ طے نہیں کر سکتے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ استغفار اور توبہ کرتے رہے اور اچھا کام کرنے کی کوشش کریں۔ توبہ اور استغفار کرنے کا جو موضوع ہے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء، کہ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے اور فوراً توبہ کر لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ ایک مومن، یاد رکھیے گا، ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، جب اس شخص نے توبہ کر لیا، وَنَزَعَ، اس گناہ کو چھوڑ دیا، وَاسْتَغْفَرَ، اور اللہ رب العالمین سے استغفار کر لیا، سُقِلَ قَلْبُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھبے کو دھو دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھبے کو دھو دیتا ہے، اور جب ایک انسان گناہ پر گناہ کرتے رہتا ہے، وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ، جب ایک انسان گناہ پر گناہ کرتے رہتا ہے اور گناہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس دھبے کو پورے دل کے اندر پھیلا دیتا ہے، اور پورے جسم کے، پورے دل کے اندر وہ سیاہ نقطہ پڑتا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی کا تذکرہ کیا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کیوں نہیں اللہ رب العالمین تمہارے عمل کی وجہ سے تمہارے دلوں میں زنگ چلا دیتا ہے۔ تو برا کرنے والا شخص کے دل میں ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اگر معاف کرتا ہے وہ دھبا دھل جاتا ہے، اگر اللہ رب العالمین سے معافی تلافی نہیں کرتا تو وہ دھبا پڑتا رہتا ہے اور پورے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے کا ہے۔ دوسرا فائدہ، جب انسان اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ شخص نے جو برائی کی، جو خطائیں اور گناہ اور معصیت کی، اللہ سے استغفار اور توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ إِلَّا مَن تَابَ، جو شخص اللہ سے توبہ کرے، وَآمَنَ، ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اللہ بندوں کی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین بندے کی خطا کو معاف کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ توبۃ نصوحا کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے روئے اور گڑگڑائے، اللہ رب العالمین کے سامنے سچی توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پہلا فائدہ، زنگ آلود جسم کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ، برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ توبہ اور استغفار کرنے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بے حد پسند کرتا ہے جو توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا اور پاکیزہ رہنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اب توبہ اور استغفار کرنا اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہے، محبوب عمل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مال میں، اس کی اولاد میں اور اپنی رحمت بارش اس شخص کے اوپر کرتا ہے جو توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورۃ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب العالمین سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا، توبہ کو بہت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ رب العالمین تمہارے لیے رحمت کی بارش نازل فرمائے گا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نوح علیہ السلام کے دور میں قحط سالی کا زمانہ تھا، ایک ایک بوند کے لیے لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ اس وقت یہ دعا کی تھی کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اپنی گناہوں کی ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو پہلے معافی مانگ کر کے دیکھو تو صحیح۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ رب العالمین آسمان سے بارشیں نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد میں تمہاری مال کے ذریعے سے مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے باغات کو پیدا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ ایک مسلمان کو اس سے بڑی کیا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے خطاؤں کو درگزر فرما دے گا، اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں نازل کر دے گا، اللہ رب العالمین باغات سے نوازے گا، اللہ رب العالمین نہریں جاری کرے گا، اللہ رب العالمین مال و دولت سے بھی نوازے گا۔ اس سے بڑی فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ چوتھا فائدہ، جب تک انسان اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب بندہ اپنے رب سے استغفار اور توبہ کرتا رہتا، اللہ رب العالمین اسے عذاب نہیں دیتا۔ تو عذاب سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے لو لگانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کے عذاب سے اگر آپ چھٹکارا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے اپنی زندگی کو استوار کیجیے، اپنا رشتہ قائم کیجیے اللہ رب العالمین سے۔ اور اللہ رب العالمین سے رشتہ جوڑنے کا سب سے اہم ذکر ہوگا اللہ رب العالمین کا ذکر کیجیے، اللہ رب العالمین کو یاد کیجیے، اللہ رب العالمین کو صبح شام یاد کیجیے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے یاد کیجیے۔ اللہ آپ سے قریب، آپ اللہ سے قریب ہو جائے۔ اور نعمت میں بڑھوتری چاہتے ہیں، آپ مال میں اضافہ چاہتے ہیں، مال میں کمی نہ ہو، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیجیے۔ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین نعمت میں بڑھوتری کرے گا، مال میں اضافہ کرے گا۔ اور اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اللہ کی مہربانیاں اور شفقت چاہتے ہیں تو صبر سے کام لیجیے، مصیبتیں آئے صبر کیجیے، اللہ کے اوپر توکل کیجیے، اللہ کے اوپر بھروسہ کیجیے، تو اللہ تبارک و تعالی رحمت سے بھی نوازے گا، اللہ رب العالمین شفقت اور مہربانی سے بھی نوازے گا، اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی ہدایت یافتہ بنائے گا۔ پانچواں فائدہ توبہ اور استغفار کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی استغفار کرنے والوں کے لیے، توبہ و استغفار کرنے والوں کے لیے فرشتے بھی دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ساتواں فائدہ، چھٹا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ سورۃ المومن آیت نمبر 7۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن فرشتوں نے عرش کو اٹھا کر رکھا ہے، جن فرشتوں نے عرش کو اٹھا کر رکھا ہے، اور جو اس کے ارد گرد فرشتے ہیں اور ایمان والے ہیں، وہ فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حمد تعریف بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی، اور ساتھ ساتھ تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ اور اس پر ایمان رکھنے والے، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھنے والے اور اللہ رب العالمین کے اطاعت گزار بندوں کے لیے دعائیں استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے، لہذا توبہ اور استغفار کرنے والوں کو تو معاف فرما دے اور اس کو عذاب جہنم سے بچا دے۔ ساتواں فائدہ
توبہ اور استغفار کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، صحیح الجامع شریف کی روایت ہے۔ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ کس چیز کی خوشخبری ہو؟ جنت کی خوشخبری ہو اور صراط مستقیم کی خوشخبری ہو۔ کس شخص کے لیے؟ جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار ہو۔ اور لہذا ہمیں آپ سب کو یہ ضروری اور واجب ہے کہ اللہ رب العالمین سے استغفار اور توبہ کریں، اور سب سے بہترین الفاظ استغفار کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار قرار دیا ہے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت انا عبدک خلقتنی انا عبدک وانا عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ رواه البخاری کی کتاب احادیث الانبیاء۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو احادیث کتاب الانبیاء کے اندر نقل کرتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی سجدہ کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی رکوع کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی سچا عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک، اور میں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، اور اعوذ بک من شر ما صنعت، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے جو کچھ میں نے گناہ کیا، اس کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وابوء بنعمتک، اور تیری نعمت کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں اپنے گناہ گار ہونے کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ اے اللہ میں گناہ گار ہوں، اللہ میں خطا کار ہوں، اللہ میں سیاہ کار ہوں، اللہ ہم سے گناہیں ہوتی ہیں، اللہ ہم سے خطائیں ہو جاتی ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے، اللہ تو اپنی طرف سے میری گناہوں کو معاف کرنا، میری خطاؤں کو درگزر کرنا۔ یہ دعا ہے سید الاستغفار۔ میں سمجھتا ہوں ہر انسان کو اس دعا کو یاد کر لینی چاہیے، صبح شام کر لینا چاہیے۔ کیوں کہ جو شخص یقین کے ساتھ شام کو یہ دعا پڑھ لے، اس شخص کی موت ہو جاتی ہے تو وہ شخص سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہی دعا جو شخص یقین کے ساتھ صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے، اور اگر اسی دن اس کی موت آ جائے تو سیدھا وہ شخص جنت چلا جاتا ہے۔ بہت بڑی دعا ہے میرے بھائی اور دوستوں، ضرورت ہے اس دعا کو سمجھنے کی، اس دعا کو یاد کرنے کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، من قال، جو شخص یہ کہتا ہے استغفر اللہ، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا، اللہ سے استغفار کرتا ہے، لا الہ الا، کون سا رب، کون سا اللہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا، لا الہ الا ہوا الحی، جو زندہ ہے، القیوم، جو قائم ہے، جو زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جو قائم ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ اللہ کا وجود ازل سے، اللہ کا وجود ابتدا سے ہے اور انتہا تک رہے گا۔ اللہ رب العالمین ختم نہیں ہونے والا۔ ارے اللہ ختم ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ سوتا نہیں، اللہ کو صرف اونگ تک نہیں آتی، اللہ کو اونگ تک نہیں آتی۔ اگر اللہ کو اونگ آ جائے پوری دنیا درہم برہم ہو جائے۔ تو اللہ قائم ہے اور اللہ حی ہے، حی زندہ ہے، زندہ رہنے والا ہے، اور قیوم ہے، قائم رہنے والا ہے۔ وہ اتوب الیہ، اور تیری ہی طرف توبہ کرنے والا ہے۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، وہ بھی رہا ہو، اور کیوں نہ وہ میدان جنگ سے بھاگ کر آیا ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اس دعا کی پڑھنے کی وجہ سے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگنے والا کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جو انسان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو میدان جنگ سے بھاگ کر آیا ہو کیوں نہ ہو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ